سوال: اگر چوہے کی مینگنی چاول کے ساتھ پک جائے یا سالن میں مل جائے تو کیا کھانا حلال ہوگا؟ اگر چوہے کی مینگنی چاول کے ساتھ پک جائے یا سالن میں مل جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ مینگنی ٹھوس ہے یا گھل گئی ہے۔ اگر ٹھوس ہے تو پھر نکال کر پھینک دیا جائے گا اور کھانا کھا لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ گھل گئی ہے اور اس کے اثرات وغیرہ نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ بدبو نظر آ رہی ہے، تو پھر کھانا ناپاک نہیں ہوگا، اس کو کھانا جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں یا بدبو وغیرہ محسوس ہو رہی ہے تو پھر کھانا ناپاک ہو جائے گا، اس کو کھانا حلال نہیں ہوگا۔ گیہوں کے ساتھ چوہے کی مینگنی پس جائے۔ سوال: اگر گیہوں کے ساتھ چوہے کی مینگنی پس جائے تو کیا آٹا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر گیہوں کے ساتھ چوہے کی 2-4 مینگنیاں پس جائیں تو پھر آٹا ضرورتاً ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی ضرورت اس سے وابستہ ہے، اور بہت حفاظت کے باوجود بھی چوہے کچھ نہ کچھ گڑبڑی کر ہی دیتے ہیں۔ لہذا اگر 2-4 مینگنیاں پس جائیں تو پھر آٹا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بہت زیادہ پس جائیں کہ ان کے اثرات نظر آنے لگیں، آٹا کم اور مینگنیاں زیادہ نظر آنے لگیں، تو پھر آٹا ناپاک ہو جائے گا، اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ کارپیٹ یا قالین وغیرہ ناپاک ہو جائے۔ سوال: کارپیٹ، قالین یا فرش وغیرہ جسے نچوڑا نہ جا سکے، اگر وہ ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں جی، کارپیٹ، قالین یا اسی طرح کوئی بھی موٹی چٹائی وغیرہ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر 3 مرتبہ خوب اچھی طرح سے پانی بہایا جائے اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اسے ہاتھ سے تو نچوڑ نہیں سکتے، تو اس کے نچوڑنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی بھاری چیز کے نیچے دبا دیا جائے تاکہ اس کا پانی نکل جائے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر اس طرح کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اسے 1 مرتبہ دھونے کے بعد، یعنی اس پر 1 مرتبہ اچھی طرح سے پانی بہانے کے بعد اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، سوکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح بھی 3 مرتبہ کرنے سے قالین یا پھر کارپیٹ وغیرہ یا کوئی موٹی چٹائی وغیرہ پاک ہو جائیں گی۔ اور فرش وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر خوب اچھی طرح سے پانی بہایا جائے اور وائپر سے اس کو سکھا دیا جائے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کرنے سے صحن اور فرش وغیرہ بھی پاک ہو جائے گا۔